محمد بہاری 1895۔ خدایا، یہ کیسی مصیبت مجھ پر آ پڑی۔ ملا حسین قلی ہمدانی نے مجھے اپنا وصی بنا دیا تھا، جبکہ ان کے بہت سے شاگرد کم از کم عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ اس سنگین ذمہ داری اور بھاری بوجھ نے مجھے پریشان کر دیا تھا، اور میرا دل آخوند کو کھو دینے کے خیال سے بیٹھا جا رہا تھا۔ خادم چلا گیا تھا تاکہ سید احمد اور مرزا جواد کو بلا لائے۔ وہ دونوں آرام و احترام کے ساتھ آ گئے۔ انہوں نے اجازت مانگی اور آخوند نے دراز حالت میں، جبکہ ہمیشہ کی طرح ٹوپی ان کے سر پر تھی، بستر سے انہیں اشارہ کیا اور اجازت دی۔ تاریخ کی نظر سے یہ دونوں حضرات بہترین و کامل مرد تھے۔ علم، زہد، ورع، تقوی اور فقاہت نے ان دونوں میں بہترین صورت میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ وہ میرے ساتھ اور آخوند کے بستر کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ آخوند نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ مرزا اٹھے اور آخوند کی پشت کو سہارا دے کر انہیں بٹھا دیا۔ آخوند نے اپنا سر جھکایا اور گہری خاموشی اختیار کر لی۔ یہ ان کے ہمیشہ کے حالات تھے۔ انہوں نے 14 سالوں میں تفکر کی اپنی روش مجھے سکھائی تھی، لیکن میں کہاں اور وہ کہاں۔ وہ مقام تک پہنچ چکے تھے اور توحید نے ان پر مکمل تسلط پا لیا تھا۔ اوشن نامی دیہات کا ایک چرواہا لڑکا، جو اپنی مسلسل کوشش اور استقامت سے تاریخ اسلام کے تمام عرصوں میں طریقت و حقیقت کے بزرگ ترین استادوں میں سے ایک میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ استاد جس کا عرفان فقاہتی اور مجتہد پرور تھا، اور اس نے جن کی تربیت کی، ان میں سے اکثر حقیقت کی بلندی پر چمکتے ستارے بنے، لیکن اس بامانی سکوت میں وہ حقیقت کی کس سرزمین کے مسافر تھے؟ وہ کیا دیکھ رہے تھے اور کس حقیقت کو شکار کرنا چاہتے تھے؟ سید احمد اور مرزا جواد نے اپنی نظریں ان پر جمائی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا، ہم پر نظر ڈالی اور کہا، اب میرا چل چلاؤ ہے۔ سید و مرزا کے چہروں پر آثار غم پہلے سے زیادہ آشکار ہو گئے۔ میرے دل کا آئینہ بھی اندر سے ٹوٹ گیا۔ سید احمد اپنی جگہ سے کچھ بلند ہوئے اور کہا، آغا آپ سلامت رہیں، انشاءاللہ آپ کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا پربرکت سایہ ہم پر اور شاگردوں پر سال ہر سال باقی رہے گا۔ آخوند نے سید احمد کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، کیا کروں سید احمد، وہاں سے طلب کیا جا رہا ہے اور مجھے کھینچ رہے ہیں۔ امر میرے اختیار میں نہیں ہے اور وقت کم ہے۔ مرزا آخوند پر نظریں جمائے دھیرے دھیرے ابا کے گوشے سے اپنے آنسو پونچھ رہے تھے۔ آخوند نے انہیں دیکھا اور کہا، مرزا جواد، تمہارا مستقبل درخشاں ہے، گریہ نہ کرو، اپنے گریے کو درپیش سحرگاہوں کے لیے سنبھال کر رکھو۔ پھر انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اس بدن کو ایک طرف کر دوں تو میری روح کی قوت مکمل طور پر عالم ملکوت کی جانب متوجہ ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد تمہاری مدد کے لیے میرے تصرف کا ہاتھ پہلے سے زیادہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی میں اس بدن کی تدبیر میں مصروف ہوں۔ جب یہ مجھے چھوڑ دے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، پر کھولوں گا اور دوسرے عالم میں تم سے ملحق ہونے تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ کم نظیر اور گراں بہا گوہر، جس کی مثال شاید تاریخ میں نہ مل سکے، اب ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ میرے قلب میں آشوب برپا تھا، لیکن یہ آسمانی اضطرار تھا، اس مرد کے نہ ہونے کی پریشانی جس کی سانسوں میں وہ قوت تھی کہ جو بھی اس سے وابستہ ہوتا اس کے ملک و ملکوت کو زیر و زبر کر دیتی۔ آخوند کو مختصر کھانسی آئی اور وہ دوبارہ گہری خاموشی میں ڈوب گئے۔ ایک بار پھر اس کم نظیر مجلس میں حیرت و غم کے سائے نے اپنی سنگینی میں اضافہ کر دیا۔ آخوند سنبھلے اور کہا، خدا سید علی شوشتری کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ معرفت النفس کا طریقہ انہوں نے ملا قلی جولا سے حاصل کیا اور اسے وسعت دی۔ انہوں نے شیخ مرتضیٰ انصاری کی روح میں اپنے احکام سے آگ بھڑکا دی اور مجھے بھی عشق کی غارت گری سے بے بہرا نہیں رہنے دیا۔ میں نے بھی اسے حق تعالیٰ کے ارادہ و مشیت سے اپنے شاگردوں میں ان کی وسعت کے مطابق منتقل کیا۔ ان میں سے جو بھی اس راہ کا پابند رہا توحیدی ادراکات کے آسمانوں تک رسائی پائے گا، لیکن اس راستے اور طریقت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ فقہ اہل بیت اور شریعت کے تعبد پر قائم رہے۔
اس عالم کے غیب میں سالک الی اللہ کی پرواز کے پر فکر اور ذکر ہیں۔ فکر وہی معرفت النفس کا طریق ہے، اور ذکر شریعت اور اس کی پابندی اور لفظی اور قلبی ذکر کے تمام درجات تک پہنچنے سے عبارت ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ آخوند چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنے تربیتی مکتب کے اہم نکات گنوائیں اور زیادہ اہم نکات کی تاکید کریں۔ انہوں نے اپنی باریک بین نگاہیں ہم پر ڈالیں اور ایک بار پھر اپنا سر جھکا لیا۔ مرزا نے اپنے مخصوص آرام و سکون کے ساتھ کہا، جناب آخوند۔ ملا حسین قلی نے جواب نہیں دیا اور اسی طرح خاموش رہے۔ مرزا بھی چپ ہو گئے، پیچھے بیٹھ گئے اور منتظر رہے۔ وہ آخوند کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ آخوند نے سر اٹھایا اور مرزا سے کہا، شیخ جواد، تمہیں یاد ہے جب شروع میں تم ہماری مجلس میں آئے تھے اس وقت کیا ہوا تھا؟ مرزا نے شرمندگی سے کہا، جی ہاں جناب آخوند، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ آخوند نے پھیکی سی ہنسی کے بعد کہا، تم اپنی ذات میں روب و دبدبے کے مالک تھے، تبریز کے مالداروں میں تمہارا شمار ہوتا تھا، مجتہد تھے اور مریدوں والے تھے۔ تم آئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ میں تمہاری تائید کروں، لیکن کیا کسی ایسے کی تائید کی جا سکتی ہے کہ جس میں ابھی تک میں پائی جاتی ہو؟ مرزا نے اپنا سر جھکا لیا اور وہ تفکر میں ڈوب گئے۔ آخوند نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے یہ ضروری سمجھا کہ تمہارے مجتہد، مالدار اور اہل فضل و کمال ہونے کے باوجود تمہیں حکم دوں کہ میرے لیے حقہ تیار کرو، تاکہ اپنے لیے جو خوش فہمی تم نے پال رکھی ہے وہ تمہارے وجود میں ٹوٹ جائے۔ مرزا فہم و تائید میں اپنا سر ہلا رہے تھے۔ میں کیا کرتا؟ ہر شخص ایک بت رکھتا ہے، کوئی ہونا چاہیے جو اسے توڑ ڈالے۔ اگر یہ بت نہ ٹوٹے تو جو بھی ذکر ادا کرو، جو بھی عبادت انجام دو، اس کے نتیجے میں یہ بت مزید فربا اور متورم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسانوں کا خیال ان کی حقیقت پر تسلط رکھتا ہے۔ حقیقی سیر کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سالک کو خیال کی سلطنت سے باہر نکال دیا جائے۔ لہٰذا میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں توڑ ڈالا۔ تم ٹوٹ بھی گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن پھر بھی تم میں کا کچھ اثر باقی تھا۔ اس کے بعد تم ایک عرصے تک اپنے کام میں مصروف رہے، اپنی کھدائی میں مشغول تھے۔ تم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا، لیکن تمہارے وجود پر نا امیدی چھا جایا کرتی تھی۔ میں پہلے سے تمہارے نام، لقب اور تمہاری شناخت سے واقف تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے کہ تم آتے اور چلے جاتے، اپنے نفس سے لڑتے جھگڑتے اور مجاہدہ کرتے تھے۔ تم پریشان تھے۔ اہل سلوک کی پریشانیاں تم نے اپنے دل میں پال رکھی تھیں۔ غم معشوق رکھتے تھے اور فراق کے دکھ میں مبتلا تھے، اور ان سب کے علاوہ اپنی روح پر پڑنے والے میری سخت گیری کے سنگین ہتھوڑوں کو با دل و جان خرید لیا تھا۔ 2 سال بعد تم آئے اور شکایت میں زبان کھولی اور کہا، آقا میں جو بھی کر لوں کہیں بھی نہیں پہنچ پاتا ہوں، اور میرے لیے فتح باب نہیں ہوتا ہے، دروازہ نہیں کھلتا۔ اگرچہ میں تمہیں اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن میں نے تم سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تم مزید ٹوٹ گئے، تمہارے وجود کے ٹکڑے آپس میں گڈمڈ ہو گئے اور ارکان بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ تم نے خود سے کہا، 2 سال ہو گئے ہیں کہ میں آخوند کے پاس آمد و رفت رکھے ہوئے ہوں، لیکن وہ مجھ پر اتنی سی توجہ بھی نہیں رکھتے ہیں کہ میرا نام جانے۔ مرزا کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے تائید میں اپنا سر جھکایا اور کہا، جی ہاں جناب آخوند، ایسا ہی ہے۔ آخوند نے مرزا کے سینے پر نظریں جما لیں، جیسے اپنے وجود کی سلطنت میں مکتوب ان کی سرنوشت کو پڑھ رہے ہوں۔ ان سے کہا، تم نے 14 سال صبر کیا، کوشش کی، خود کو، اپنی باقی ماندہ نانیت کو توڑ ڈالا، اور اب بھی تمہاری مجاہدت کی راہ جاری ہے، لیکن جان لو۔ آخوند نے کچھ توقف کیا، جیسے اپنے ایک ایک جملے کو بہت احتیاط سے منتخب کر رہے ہوں۔ پھر بولے، جان لو کہ طریق معرفت النفس اور اس کے تقاضوں کے بارے میں تمہارے ہاتھوں ایسی کتابیں تاریخ کے صفحات پر لکھی جائیں گی جو کہ عرفان پر تاریخ کی یادگار ترین کتب قرار پائیں گی۔ ایک دن آئے گا جب اس طریق کے اساتذہ کبریت احمر یعنی سرخ گندھک کی مانند نایاب ہوں گے،
اور دنیا بھر کے گوش و کنار سے لوگ تمہاری کتابیں پڑھیں گے اور تمہارے قلم کے ذریعے ان پر وصال کے دریچے کھولے جائیں گے۔ تم جو مجاہدہ نفس میں صبر و شکیبائی سے کام لوگے، ذکر کی پابندی کرو گے اور عوالم نفس میں فکر کو ترک نہیں کرو گے، تو یہ ان سب کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہوگا۔ مرزا سراپا گوش تھے۔ آخوند اور ان کے کلام کے روب نے بولنے کی جرأت ان سے سلب کر لی تھی۔ پھر آخوند میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا، اور تم شیخ محمد، جیسا کہ میں نے پہلے سید و مرزا کے سامنے کہا، میں تمہیں اپنے سلوکی امور میں اپنا وسیع بناتا ہوں۔ گوناگون دلائل کی بنا پر جنہیں بیان کرنے کا ابھی موقع نہیں ہے، لیکن سالکوں کی سیر اور سلوکی معاملات اور دستورات کی تکمیل میں انہیں تمہاری جانب ارجاع دیتا ہوں۔ بڑے بڑے شاگرد تمہارے ہاتھوں تربیت پائیں گے۔ تمام اسلامی ممالک سے اس راہ کے شائخ تمہیں خطوط لکھیں گے اور تم سے رہنمائی کے طالب ہوں گے۔ میں نے تنہائی میں جس اصول کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتایا ہے، اس کی بنیاد پر عوالم توحیدی اور مراتب نفس کے ادراکات کی جانب سالکوں کی رہنمائی کرو۔ شاگردوں کی باطنی سیر میں میری روح تمہارے ساتھ اور تمہاری مددگار ہوگی۔ واقعی یہ ایک سنگین بوجھ تھا، وہ بھی ایک ایسے شہر میں جہاں حجروں کے ہر زاویے میں کوئی نہ کوئی فقیہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند تہذیب نفس اور پرہیزگاری میں مصروف تھا۔ لیکن استاد کا حکم واجب الاطاعت تھا اور مجھے توکل کے ساتھ اس بوجھ کو اٹھانا تھا۔ آخوند نے دوبارہ عمیق سکوت اختیار کیا اور سید احمد کو غور سے دیکھنے لگے۔ اپنا سر پھر جھکا لیا اور کافی دیر گہرے خلسہ یعنی جذب کی حالت میں رہے، ان کی وہ حالت جس کے بارے میں ابتدائی سیر طے کر لینے والے تمام شاگرد آگاہ تھے۔ عراقی اور عرب شاگرد آخوند کی اس قوت کو رعایا کہتے تھے اور ان کے فارسی زبان شاگرد اس حالت کو احاطہ سے تعبیر کرتے تھے۔ ایک حیرت انگیز قوت جس کی بنا پر ہستی کے جس نقطے کا عارف ارادہ کرے وہ اس کے اختیار میں ہو، چاہے اسے دیکھنا چاہے بلائے، چاہے تو سنے یا تصرف کرے۔ شاگرد اس دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، ان کی بینش کی شفاف اور کاٹدار شمشیر تلے ہوگا۔ میں بھولا نہیں ہوں کہ ایک بار درس کے دوران اچانک آخوند کی حالت بدل گئی اور انہوں نے بغیر کسی تمہید کے 3 بار کہا، شاباش سید محمد سعید، شاباش سید محمد سعید، شاباش سید محمد سعید۔ میں اور باقی سب شاگرد ان کی اس بات سے کافی حیران ہوئے، ایک دوسرے کو تعجب اور حیرت سے دیکھا، سب ان کی اس بات کی حکمت تلاش کر رہے تھے۔ بہرحال اس دن کی تاریخ اور وقت کو ہم نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، یہاں تک کہ محمد سعید سفر سے واپس آ جائیں۔ سید محمد سعید کی سفر سے واپسی پر ان سے مذکورہ دن و وقت کے بارے میں پوچھا گیا۔ سید نے توقف کیا اور اس کے بعد نہایت تعجب کے ساتھ انہیں جواب دیا، اس دن اور اس وقت کربلا سے کوفہ واپس جاتے ہوئے نہر میں ایک کشتی میں سوار ہوا تھا۔ کشتی میں ایک عرب شخص نے اپنا سر میرے کاندھے پر ٹکایا ہوا تھا اور تھکن کے مارے اسے نیند آ گئی تھی۔ وہ خراٹے لے رہا تھا اور اس کی رال بہہ بہہ کر مجھ پر گر رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے سر کے نیچے سے نکل آؤں، لیکن میرا دل نہیں مانا اور میں نے سوچا کہ اس شخص کو سونے دوں۔ میں نے اس تکلیف دہ صورتحال کو کوفہ تک برداشت کیا۔ سب شاگرد آخوند کی نہر کے بیچ اپنے شاگرد کے احوال سے باخبری پر حیران رہ گئے۔ ہم سب یہ جانتے تھے کہ ہمارا ملک و ملکوت ایک انگوٹھی کی مانند آخوند کی مٹھی میں ہے۔ مجلس کی خاموشی طویل ہو گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ آخوند میرے پرانے ساتھی سید احمد کے بارے میں کچھ کہیں۔ یہ خیال جیسے ہی میرے ذہن سے گزرا، آخوند نے اپنا چہرہ میری جانب موڑا اور کہا، شیخ محمد، سید احمد کے بارے میں بھی مجھے بات کرنی ہے، پریشان نہ ہو۔ اب ہمارے لیے یہ ایک عام سی بات ہو گئی تھی، جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور لمحہ بھر کے لیے مشغول ہو گئے ہوں اور کوئی خیال آ جائے کہ اچانک اپنے وجود کی گہرائی سے آخوند کی آواز سنیں گے، اس خیال کو چھوڑ دو۔ اور پھر یہاں تو ہم حضور جسمانی کے ساتھ موجود تھے، تعجب کیوں ہوتا؟ آخوند نے اپنی نافذ نگاہوں سے سید احمد کو دیکھا اور کہا، سید، خود میں مشغول رہو، ایک وقت آئے گا جب نجف اشرف میں تم اس طریق کے یگانہ استاد ہوگے۔ آخوند نے مجھے دیکھا، پھر دوبارہ سید احمد کی جانب رخ کر کے بولے، لیکن یہ واقعہ شیخ محمد بہاری کے جانے کے بعد ہوگا۔
اب ہم آخوند کی باتیں سمجھنے لگے تھے۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میں سید احمد سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں خدا کی رضا پر راضی تھا۔ مکتب نجف اشرف نے مجھے یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی تھی۔ آخوند کی بات گویا ابھی تمام نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی توجہ سید احمد پر رکھتے ہوئے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت حق کے عشق اور محبت میں اس قدر گریہ کیا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے۔ خداوند نے انہیں دوبارہ بینا کیا اور وہ پھر اتنا روئے کہ پھر نابینا ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر خدا نے انہیں بینائی عطا کی۔ تیسری بار بھی وہ عشق الہی میں روتے روتے نابینا ہو گئے اور تیسری بار بھی خداوند کی جانب سے انہیں بینائی مل گئی۔ چوتھی مرتبہ اللہ نے انہیں وحی کی، اے شعیب تم کب تک یہ حالت جاری رکھو گے؟ اگر تمہارا رونا دوزخ کی آگ کے خوف سے ہے تو وہ میں نے تم پر حرام کر دی ہے، اور اگر بحث کے شوق میں ہے تو میں نے تمہارے لیے مباح قرار دیا۔ شعیب نے عرض کیا کہ الہی اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ نہ میں آتش دوزخ کے خوف سے روتا ہوں اور نہ ہی تیری بہشت کے شوق سے گریہ کر رہا ہوں، بلکہ یہ گریہ تیری محبت اور تیرے عشق کی وجہ سے ہے۔ تیری محبت اور تیرے عشق نے میرے قلب سے چین و قرار چھین لیا ہے جب تک تجھے دیکھ نہ لوں۔ آخوند نے کچھ توقف کیا اور مزید کہا، خداوند نے شعیب کے جواب میں فرمایا، اب جب کہ تمہاری یہ حالت ہے، بہت جلد میں اپنے ہم سخن موسیٰ کو تمہارا خدمتگار بناؤں گا۔ سید احمد نے اپنا سر جھکا لیا اور مرزا بھی اپنی نظریں آخوند کی نظروں سے نہیں ہٹا رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ اس بات سے آخر آخوند کا مقصد کیا ہے۔ آخوند نے کہا، سید احمد تم اپنی مجاہدت جاری رکھو، سحرگاہ میں اپنے طویل اشکوں کو ترک نہ کرو، طویل سجدوں اور معرفت النفس کے بارے میں وقت بے وقت کے تفکر کو جاری رکھو کہ خداوند چند سال بعد ایک طالب علم کو تمہارا شاگرد بنائے گا جو کہ خود سے پہلے اور بعد کی تمام عرفانی طریقوں کی شاہراہ ہے، اور اس کا پربرکت اور کم نظیر وجود عقلوں کو حیران کر دینے والی جامعیت کا حامل ہے۔ سید احمد تعجب سے آخوند کی جانب دیکھ رہے تھے اور بہت غور سے ان کی بات سن رہے تھے۔ اس کا نام سید علی ہے اور وہ تبریز سے ہے۔ وہ ایسے شاگردوں کی تربیت کرے گا کہ ان میں سے ہر ایک دنیائے عرفان میں آگ لگا دے گا۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک سید جو اسی کے علاقے سے ہے، قرآن کی تفسیر لکھے گا جو کہ تاریخ تشیع میں بے مثال ہے۔ ایسے فقیہ کی تربیت ہوگی جو مانوی لحاظ سے اپنے زمانے کا ثروت مند ترین شخص ہوگا۔ لوہار پرورش پائے گا جو لوہا کوٹنے کے ساتھ حق تعالی میں محو و فنا ہے، اور بہت سے دوسرے جن میں سے ہر ایک حقیقت کی چوٹیوں پر فتح کے جھنڈے نصب کرے گا۔ تم خود کو اس روز کے لیے آمادہ کرو سید احمد، اور البتہ اس سے پہلے وہ کچھ عرصے دو دوسرے اولیاء کی خدمت کرے گا۔ پہلا نجف اشرف کا ایک متقی درویش ہے اور دوسرا کشمیر سے ایک کامل اور ریاضت کش مرد۔ آخوند نے مختصر توقف کے بعد کہا، شیخ محمد بھی اس راستے میں تمہاری مدد کریں گے، لیکن تم سے پہلے ہمدان واپس چلے جائیں گے، اور معرفت النفس کے حوالے سے اس جوان کے زیادہ تر تربیتی امور تمہارے ذمے ہوں گے۔ وہ مجلس ایک کم نظیر بلکہ بے نظیر مجلس تھی۔ آخوند نے دوبارہ ہم سب کو باری باری دیکھا اور آخر میں کہا، میں فدا ہوں ان قلوب پر جن میں نور الہی تاباں اور ان کی جلالت و مرتبہ لامحدود ہے، اور جنہوں نے خود کو اس عالم سے منقطع کر کے عالم انوار سے جوڑ لیا ہے۔ انہوں نے ایک معنی خیز خاموشی اختیار کی اور ہمیں حیرتوں کے لامحدود سمندر میں اپنی تلخ اور دردناک جدائی پر آمادہ ہونے کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔